بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بی اے انگلش پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج ہم چیپٹر نمبر 1 لے کر آئے ہیں اور وہ ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ۔ اس کے 3 امپورٹنٹ کویسچن ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم سے اس چیپٹر میں لیاقت علی خان صاحب نے کیا ایڈریس کیا ہے دوسرے کنٹریز سے، اور ہمارے لیے وہ کس طرح ایک فریڈم کے لیے، ایک ہیلپ کے لیے، ایک نالج کے لیے کس طرح دوسرے کنٹری سے ہیلپ لے رہے ہیں اور کس طرح ان کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ 2 سے 3 باتیں ہیں جو لیاقت علی خان صاحب نے ڈیلیورڈ کیا تھا، ایک ایڈریس جو کینساس یونیورسٹی تھی ان 1950 میں۔ اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ امیریکنز ہاؤ اینڈ وائی پاکستان واز کریٹڈ۔ He tells them that Pakistan is a new state. In the United India, there lived 300 million Hindus and 100 million Muslims. The Muslims and the Hindus differed sharply in their mode of living. These differences were related to religions, economic and political matters. Long history and past experience told them that they could not live together peacefully. لیاقت علی خان کا ایک بہت ہی خوبصورت تقریر خطاب جو انہوں نے کینساس یونیورسٹی میں 1950 میں کی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 100 ملین ہے، 10 کروڑ، جبکہ ہندوز کی جو تعداد ہے وہ 30 کروڑ ہے۔ اس طرح سے ان دونوں میں بہت زیادہ اختلافات ہے، مذہبی، معاشی اور معاشرتی۔ اس طرح سے لانگ ہسٹری ہے، ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے کہ یہ کبھی بھی دونوں پرامن نہیں رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے سوشل اکنامک ڈفرینس بیان کیا اور بتایا کہ لیاقت علی خان tells the Americans that the two nations are so different in their social and economic affairs. The Hindus believes in the caste system, جبکہ مسلم believe in a equity of men. یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا جو ہندو اور مسلم ہیں یہ دونوں طرح سے بہت سی چیزوں میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ کبھی بھی اکٹھے رہنا نہیں پسند کریں گے۔ اس طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے کس طرح رول آف ویسٹرن ورلڈ کے لیے کہا تھا کہ وہ کس طرح سے ہماری ہیلپ کریں کہ ہم جو ہیں ایک پاورفل جو ہیں طاقت بن کر ابھریں ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے، تاکہ ہمیں سپورٹ بھی ہو اور ہم ایک بہتر نیشن کو تشکیل دے سکیں۔ یہاں پر لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ لیاقت علی خان reminds them of the great role which America and the Western world have to play in the development of Pakistan. He tells them that Pakistan is a newborn democracy. It is a poor country. It accepts the strong and powerful countries of the West and especially America to share their great fund of knowledge, skills and experience with the Pakistan and the other Asian countries. تو لیاقت علی خان صاحب نے بہت سی توقعات کا اظہار کیا ہے، امریکہ سے ان کو بتایا ہے کہ وہ بہت محنتی، بے لوث اور جاندار لوگ ہیں، اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ظلم و ستم کے خلاف جو ہے جو جنگ جاری ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح امریکہ کی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ امریکہ میں زندگی کا معیار بہت بلند ہے، لیکن پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا معیار اور پاکستان کے لوگوں کا معیاری زندگی میں بہت فرق ہے۔ امریکہ میں تمام فیسلٹیز ہے انسان کے لیے جو اپنی ضروریات زندگی بآسانی پوری کر سکتا ہے،
لیکن جہاں پاکستان میں بہت سے ہمارے جو طبقے ہیں وہ غریب بھی ہیں اور اس طرح سے وہ افورڈ ایبل بھی نہیں کرتے اپنی ضروریاتی زندگی کو۔ جو تھرڈ پوائنٹ لیاقت علی خان صاحب نے بتایا اس چیپٹر میں وہ ہے فریڈم کے بارے میں۔ آزادی کسی بھی مرد یا عورت کے لیے اس وقت تک حقیقی آزادی نہیں جب تک وہ بیماری، مرحومی اور جہالت سے آزاد نہ ہو۔ یہ وہ اصل کام ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ لیاقت علی خان points out in this essay Pakistan and the modern world that freedom is a great wealth for the nation۔ پاکستان اب بھی جہالت کے وسائل کی مرحومی اور پسماندگی کے مسائل سے دوچار ہے۔ برائی کی طاقتوں کا آج بھی راج ہے۔ تشدد اور ظلم و ستم روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت بیرونی قرضوں کی مرہون مت ہے۔ اس کی سیاسی زندگی اور آزادی رہن رکھ دی گئی ہے۔ رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی۔ پاکستان کی آبادی کا تیسرا حصہ خطے افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اور اس طرح بھوک اور بیماری نے ملک کے بہت سارے حصوں میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ ملک کے نوجوان مرد عورتیں بے روزگار ہیں۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں انجینئرز، ڈاکٹرز اور سائنسدان پائے جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اس وقت صحیح نعمتوں کے حصول سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں اگر اس کے حکمران لوگوں کی باللوث خدمت کریں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی کچھ کمزوریاں، کچھ مصیبتیں اور کچھ ہیلپ آؤٹ جو ہے لیاقت علی خان صاحب نے اس چیپٹر میں واضح طور پر ہمیں بتائی ہے۔ تو اس کی امپورٹنٹ کویشچن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ What were the religions and cultural difference between the Muslims and Hindus؟ یہاں پر آپ نے ڈفرینس بتانا ہے مذہبی اور کلچر کے لحاظ سے ہندوز اور مسلمانوں میں۔ What were the لیاقت علی خان's expectations from the America and the Western world؟ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، امیدیں ہیں امریکہ سے اور ویسٹرن ورلڈ سے۔ What are the ideas of لیاقت علی خان on freedom؟ یہ 3 امپورٹنٹ کویسچن ہیں اور اس طرح یہ تینوں ہی سوال جو ہیں وہ بورڈ میں اکثر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خاص طور پر یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کویسچن اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہوں بورڈ میں اسے 2 سے 3 بار ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ایکچوئل آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ آسانی سے جو ہے اپنا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہترین سے لگا ہوگا اور اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔